بہت عرصہ پہلے دریائے دجلہ کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو مچھیرے رہتے تھے۔ حارث اور زکریہ دونوں بچپن کے دوست تھے، مگر ان کی سوچ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ حارث صابر اور محنتی تھا، وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتا اور جتنا نصیب میں ہوتا اسی پر شکر ادا کرتا۔ دوسری طرف زکریہ بے حد بے چین طبیعت کا تھا، جسے ہر وقت زیادہ دولت کمانے کی فکر رہتی۔ حارث، ہم کب تک یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بیچ کر گزر بسر کرتے رہیں گے؟ زکریہ نے ایک دن شکایت کرتے ہوئے کہا جب دونوں جال سنوار رہے تھے۔ ہمیں بغداد جا کر قسمت آزمانی چاہیے، وہاں کے تاجر اتنے امیر ہیں کہ ان کے نوکر بھی ہم سے زیادہ بہتر کماتے ہیں۔ حارث نے مسکرا کر جواب دیا، زکریہ، قسمت وہیں ساتھ دیتی ہے جہاں محنت اور سچائی ہو۔ بغداد کے تاجر ہوں یا دجلہ کے مچھیرے، رزق تو اللہ دینے والا ہے۔ زکریہ نے ناراضگی سے سر جھٹکایا، تمہاری یہی قناعت پسندی ہمیں ہمیشہ غریب رکھے گی۔ اسی شام جب دونوں بازار میں مچھلیاں بیچ رہے تھے، ایک عجیب سا مسافر ان کے قریب آیا۔ وہ ایک پرانے مگر قیمتی لباس میں ملبوس تھا، اس کی داڑھی سفید تھی اور آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ تم دونوں محنتی لگتے ہو، مسافر نے کہا، کیا تم اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہو؟ زکریہ کی آنکھیں چمک اٹھی، قسمت آزمانا؟ کیا مطلب؟ مسافر نے سرگوشی میں کہا، دجلہ کے پار ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، وہاں ایک خزانہ دفن ہے جو صرف بہادروں کو نصیب ہوتا ہے، مگر یہ آسان نہیں۔ خزانے تک پہنچنے کے لیے 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، لالچ، خوف اور وفاداری کا امتحان۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو بغداد کے تاجروں سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے۔ زکریہ نے بےتابی سے پوچھا، اور اگر ناکام ہوئے تو؟ برے مسافر کی آنکھیں گہری ہو گئی، تو یہاں تو جان سے جاؤ گے یا ایسا نقصان اٹھاؤ گے کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ حارث نے فوراً کہا، ہمیں اللہ نے جو دیا ہے وہی کافی ہے، خزانے کا لالچ غلط ہے۔ مگر زکریہ کی آنکھوں میں صرف خزانے کی چمک تھی۔ اس نے حارث کی بات کو نظر انداز کیا اور برے سے راستے کا پتہ پوچھا۔ برے نے ہاتھ کے اشارے سے دریا کے پار ایک چھوٹے سے جزیرے کی طرف اشارہ کیا جو ہلکی دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ اگر تم سچے دل سے یہ خزانہ پانے نکلے تو یاد رکھنا آزمائشیں تمہارے دل کے اندر ہی ہیں، باہر کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر برا ہوا میں غائب ہو گیا۔ زکریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، مگر حارث کو لگا یہ سب کوئی فریب ہے۔ اگلی صبح زکریہ نے حارث کو منایا کہ وہ اس کے ساتھ جزیرے پر چلے۔ حارث دل سے راضی نہ تھا، مگر اپنے دوست کو اکیلا چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ دونوں نے اپنی پرانی کشتی کو تیار کیا اور سفر پر نکلے۔ جیسے ہی وہ دریا کے بیچ پہنچے، اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور پانی میں طوفان آ گیا۔ کشتی بری طرح ڈولنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زکریہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اچانک پانی کے بیچ سے ایک خوفناک آواز آئی، واپس چلے جاؤ، یہ خزانہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ زکریہ نے حارث کی طرف دیکھا اور چلایا، یہ سب دھوکہ ہے، ہم خزانے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ حارث نے کشتی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر ایک زوردار لہر نے انہیں پانی میں گرا دیا۔ دونوں پانی میں ڈوبنے لگے، مگر حارث نے زکریہ کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کھینچ کر کشتی کے قریب لے آیا۔ بڑی مشکل سے وہ دونوں کشتی میں واپس چڑھے اور طوفان کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کئی گھنٹے بعد طوفان تھم گیا اور سامنے جزیرہ صاف دکھائی دینے لگا، مگر یہ کوئی عام جزیرہ نہیں تھا۔ وہاں بلند و بالا کھجور کے درخت تھے اور ایک پرانی عمارت کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ زکریہ نے خوشی سے کہا، یہ رہا خزانہ، میں نے کہا تھا نا کہ یہ خواب سچ ہوگا۔ حارث نے خاموشی سے جزیرے کی طرف دیکھا، اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ جیسے ہی دونوں نے جزیرے پر قدم رکھا، ایک بار پھر وہی آواز، مگر اس بار زیادہ گہری اور خوفناک تھی، تم میں سے کون خزانے کا اصل حقدار ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اصل خزانہ کیا ہے؟ زکریہ نے آگے بڑھ کر کہا، میں حقدار ہوں، میں نے اس خزانے کو ڈھونڈا ہے۔ آواز گونجی، پہلا امتحان شروع ہوتا ہے، لالچ یا دوستی۔ اگر تم نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا تو خزانہ ہمیشہ کے لیے تمہاری پہنچ سے دور ہو جائے گا۔ زکریہ کے چہرے پر پریشانی چھا گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی دولت کی چمک تھی۔ زکریہ کے چہرے پر پریشانی چھا گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی دولت کی چمک باقی تھی۔ حارث نے آہستہ سے کہا، زکریہ، میں نے کہا تھا نا، یہ خزانہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ زکریہ نے حارث کی بات کو نظر انداز کیا اور غصے کی حالت میں عمارت کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی زکریہ نے دروازے کو ہاتھ لگایا،
हवा रुक गई और एक गूंजदार आवाज फिजा में गूंजी। जकरिया पलटा और हारिस की तरफ देखा। पहला इम्तिहान, लालच या दोस्ती। जो लालच में पड़ा वो खजाने को हमेशा के लिए खो देगा। जकरिया पलटा और हारिस की तरफ देखा। ये सब बकवास है, खजाने पर मेरा हक है, जकरिया ने गुस्से से कहा। उसी लम्हे दरवाजे से धुआं निकलने लगा और धुएं के बीच से एक साया उभरा, काला, आंखों में आग जैसी सुर्खी और आवाज में ऐसी गरज थी जैसे पहाड़ गरज रहे हो। जकरिया, अगर तुम खजाने के हकदार हो तो पहले ये साबित करो कि तुम्हें लालच ने नहीं बल्कि दोस्ती ने यहाँ पहुँचाया है। जकरिया का चेहरा जर्द पड़ गया, मगर इसने खुद पर काबू रखा। मैं खजाने के लिए आया हूँ। साया मुस्कुराया, मगर ये मुस्कुराहट शैतानी थी। अगर तुम खजाना चाहते हो तो अपने दोस्त को छोड़ दो। दोस्ती और दौलत एक साथ नहीं चल सकती। जकरिया का दिल डोलने लगा। हारिस ने आगे बढ़कर कहा, जकरिया, ये आजमाइश है, होश में आओ। खजाने से बढ़कर दोस्ती है। मैं तुम्हारा भाई हूँ। जकरिया की आंखें भर आई। वो अपने दिल के अंदर जंग लड़ रहा था, खजाने की चमक या दोस्त की सच्चाई। अचानक जकरिया ने गहरी सांस ली और हारिस की तरफ देखकर कहा, मैं खजाने के बगैर रह सकता हूँ, मगर हारिस के बगैर नहीं। जैसे ही ये अल्फाज जकरिया के मुंह से निकले, साया धुआं बनकर खत्म हो गया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। इमारत के अंदर गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्श बने हुए थे और हवा में सड़ी हुई खुशबू बसी हुई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा हारिस, जकरिया ने आहिस्ता से कहा। पहली बार इसके लहजे में खौफ था। हारिस ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें एक बार अंदर देखना होगा। अगर खजाना सच में है तो हमें पता चल जाएगा। दोनों ने अंदर कदम रखा तो अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सामने दीवार पर एक और पैगाम नमूदार हुआ, दूसरा इम्तिहान, खौफ पर काबू पाओ। जो खौफजदा हो गया वो हमेशा के लिए यही कैद हो जाएगा। अचानक कमरे में रोशनी चमकी और दीवारें गायब हो गईं। हारिस और जकरिया ने खुद को एक सहराई मैदान में खड़े पाया, जहां हर तरफ रेत के तूफान चल रहे थे। ये क्या जगह है? हम वापस कैसे जाएंगे? जकरिया ने घबरा कर कहा। हौसला रखो, ये सब एक आजमाइश है, हारिस ने तसल्ली दी। अचानक रेत के तूफान में दो बड़ी खौफनाक मखलूकें नमूदार हुई। इनके लंबे दांत और आग जैसी आंखें थी। तुम्हारा सफर यही खत्म हुआ मछेरों, इनमें से एक मखलूक ने कहा। जकरिया पीछे हटने लगा, मगर हारिस ने मजबूती से इसका हाथ पकड़ लिया। मत घबराओ, ये हकीकत नहीं है, ये बस हमारा खौफ है। हम डर गए तो ये हमें काबू कर लेंगे। जकरिया की आंखों में आंसू थे। मैं नहीं कर सकता हारिस, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। हारिस ने इसे झंझोड़ते हुए कहा, जकरिया, तुम मुझ पर भरोसा करो, हम ये इम्तिहान जीत सकते हैं। जकरिया ने आंखें बंद की और कांपते हुए कहा, मैं डर को शिकस्त दूंगा, मैं हारिस के साथ हूँ। जैसे ही इसने ये कहा, दोनों मखलूकें धुएं में बदल कर गायब हो गई। रेत का तूफान थम गया और वो दोबारा इसी कमरे में वापस आ गए। दीवार पर एक और दरवाजा नमूदार हुआ, जिसके ऊपर लिखा था, आखिरी इम्तिहान, वफादारी। क्या तुम दोनों आखिर तक साथ रहोगे? जकरिया ने हारिस की तरफ देखा और कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी अपनी दोस्ती पर शक नहीं करूंगा। हारिस मुस्कुराया, हम साथ हैं जकरिया, हमेशा। कमरे में दरवाजा खुलने लगा, मगर अंदर क्या था? जकरिया और हारिस के सामने जो दरवाजा खुला, इसके पीछे एक लंबी तारीख सुरंग थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में खौफ भी था और अज़म भी। जकरिया ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये आखिरकार खजाने तक पहुंचा देगा रास्ता? हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पता नहीं, मगर हम इतनी दूर आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। दोनों दोस्त सुरंग में दाखिल हो गए। चिराग की रोशनी मध्यम हो रही थी, मगर इनके दिलों में उम्मीद की रोशनी बाकी थी। सुरंग के इख्तिताम पर एक और बड़ा कमरा नजर आया। ये कमरा बाकी जगहों से मुख्तलिफ था। दीवारों पर सुनहरी नक्शो निगार बने हुए थे और दरमियान में एक चमकता हुआ संदूक रखा था। संदूक के किनारे जवाहरात जड़े हुए थे, जो चिराग की रोशनी में जगमगा रहे थे। जकरिया की आंखों में चमक आ गई। ये रहा खजाना, मैंने कहा था ना कि हम कामयाब होंगे। हारिस ने पुरसकून आवाज में कहा, देखो जकरिया, इतनी आसानी से खजाना नहीं मिल सकता। यह आखिरी इम्तिहान है, हमें होशियार रहना होगा। कमरे में एक बार फिर गूंजदार आवाज गूंजी, आखिरी इम्तिहान, वफादारी या धोखा। खजाना सिर्फ उसे मिलेगा जो अपने दोस्त के साथ वफादार रहेगा। अगर एक ने धोखा दिया तो दोनों हमेशा के लिए यही कैद हो जाएंगे। जकरिया के चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा। इसने आहिस्ता से हारिस की तरफ देखा और फिर खजाने की तरफ। अगर मैं ये खजाना ले लूं और हारिस को पीछे छोड़ दूं तो
زکریا کے دل میں ایک شیطانی خیال ابھرا، مگر حارث کی نظروں میں سکون اور اعتماد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زکریا اس کا دوست ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ زکریا نے صندوق کے قریب جا کر ہاتھ بڑھایا، مگر جیسے ہی اس نے صندوق کو چھوا، زمین لرزنے لگی اور دیواروں میں دراریں پڑنے لگی۔ زکریا پیچھے ہٹو، حارث نے چیخ کر کہا۔ زکریا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کا پیر پھسل گیا اور وہ صندوق کے قریب گر گیا۔ دیواروں سے نکلنے والی دھول اور پتھروں کے شور میں ایک بار پھر آواز گونجی، کیا تم اپنے دوست کو چھوڑ کر خزانہ لوگے؟ فیصلہ کرو، دوستی یا دولت؟ زکریا نے سانسیں پھولتی ہوئی محسوس کی۔ اس کے دماغ میں خزانے کی چمک اور حارث کی آواز گڈمڈ ہونے لگی۔ زکریا اٹھو، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ حارث نے ہاتھ بڑھایا۔ زکریا نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پھر حارث کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں خزانہ کے بغیر جی سکتا ہوں، مگر اپنے دوست کے بغیر نہیں۔ اس نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ جیسے ہی یہ الفاظ زکریا نے کہے، سارا کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ دیواروں کی دراریں خود بخود بند ہونے لگی اور وہ پراسرار آواز نرم ہو گئی۔ تم نے وفاداری کا امتحان جیت لیا ہے۔ اصل خزانہ دوستی ہے، مگر تم نے اپنی نیت پاک رکھی، اس لیے حقیقی خزانہ بھی تمہارا حق ہے۔ صندوق خود بخود کھل گیا اور اس میں سونے، چاندی، جواہرات اور نایاب موتیوں سے بھرا ہوا خزانہ جگمگانے لگا۔ جب حارث اور زکریا خزانے کے ساتھ واپس اپنے گاؤں پہنچے تو وہاں کے لوگ حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ زکریا اب وہی پرانا زکریا نہیں رہا تھا۔ اس کے دل میں لالچ کی جگہ عاجزی آ چکی تھی۔ چند دن بعد بغداد کا ایک مشہور تاجر ان کے گاؤں آیا۔ اس کے ساتھ وہی پراسرار برا مسافر تھا جس نے انہیں خزانے کے بارے میں بتایا تھا۔ تاجر نے دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا تھا کہ تم دونوں کامیاب ہوگے۔ یہ خزانہ میرے آباء و اجداد کا تھا، مگر صرف وہی اس کے حقدار تھے جو دوستی کو دولت پر ترجیح دیں۔ برے نے آگے بڑھ کر کہا، میں کوئی عام مسافر نہیں، میں اسی خزانے کا محافظ ہوں۔ میں نے تم دونوں کا دل آزمایا تھا۔ زکریا، تم نے لالچ پر دوستی کو چنا، اور حارث، تم نے ہر قدم پر اپنے دوست کا ساتھ دیا۔ یہی تمہاری اصل جیت ہے۔ زکریا اور حارث نے اس خزانے کو اپنے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئے، مگر ان کے دلوں میں غرور یا لالچ کبھی بھی نہیں آیا۔ ایک دن زکریا نے حارث سے کہا، دوست، اگر میں نے خزانے کے چکر میں تمہیں کھو دیا ہوتا تو میں دنیا کا سب سے بڑا غریب ہوتا۔ حارث مسکرا کر بولا، زکریا، ہم نے خزانے سے زیادہ قیمتی چیز پائی ہے، ایک سچی دوستی جو ہر دولت سے بڑھ کر ہے۔ اور یوں وہ مچھیرے جنہوں نے خزانے کی تلاش شروع کی تھی، دراصل زندگی کا سب سے بڑا خزانہ پا چکے تھے، محبت، وفاداری اور دوستی۔